بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ دور جاہلیت میں وہ بہت مالدار آدمی تھے، یعنی کہ پیارے دوستو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص جس کے گھر سے غریبوں کو کھانا ملتا ہو۔ جناب ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو ساسا۔ تو ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتا ہاں تو نے کیا نیکیاں کی ہیں؟ تو کہنے لگے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے اور میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر دوسرے 2 اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے ان 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کو جا کر میں نے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا، یہ 2 اونٹ یہاں چرتے چرتے آگے ہیں، تمہارے ہیں تو تم لے لو۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ بتاؤ بیٹی ہے یا بیٹا؟ تو حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے فٹافٹ پوچھا، بتاؤ بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے، اور اگر بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، اگر بیٹا ہوگا تو ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوگی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے ابھی ہی دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ پھر پتہ تو کرو کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا واقعی تم اسے دفن کر دو گے؟ تو بوڑھا کہنے لگا، ہاں بالکل۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھا مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یہ میں تجھے دے دوں گا تو تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا یہ تم میرے دونوں اونٹ رکھ لو اور بچی مجھے دے دو۔ بوڑھا کہنے لگا، یہ 2 نہیں، مجھے یہ تیسرا بھی چاہیے، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو وہ بھی لے لیں گے۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بوڑھے کو کہا کہ ایک آدمی میرے ساتھ بھیج دو، وہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں اس کے ساتھ اونٹ واپس بھیج دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے آیا اور اس بچی کو لا کر میں نے اپنی نوکرانی یعنی کنیز کو دی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روز جاتا، وہ اسے دودھ پلا رہی ہوتی، وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ اے میرے پیارے آقا، مجھے نیکی کا مزہ آنے لگا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جو بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے آتا۔ اے میرے نبی، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے اور میری حویلی میں اس وقت 360 بچیاں پلتی ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کیا میرا مالک اس کا اجر مجھے دے گا؟ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی سے آنسو بہنے لگے، اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چومنے لگے اور کہنے لگے، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے ایمان عطا کر دیا ہے، یہ اجر ہی تو ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، رب کریم قیامت کے دن تیرے لیے خزانے کھول دے گا۔ میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور نیچے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔